Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَيَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، اور جب تم ان کو دیکھو گے تو ان کے ڈیل ڈول تمہیں بہت پیارے اور بھلے لگیں گے، اور جب وہ بات کریں گے تو تم ان کی بات سنتے رہ جاؤ. ایسا ہے جیسے کہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑی ہے، وہ ہر آواز کو اپنے خلاف گمان کرتے ہیں، وہ دشمن ہیں. تم ان سے آگاہ رہو، ان سے بچو. اللہ نے ان سے جنگ کر دی ہے تو کہاں بھاگے پھریں گے. جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں تو وہ اپنے سر مٹکاتے ہیں، اور تم ان کو دیکھو گے کہ وہ رائے حق سے لوگوں کو روکتے ہیں اس حال میں کہ وہ تکبر کرنے والے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے برابر ہے چاہے آپ ان کے لیے استغفار کریں اور چاہے نہ کریں. اللہ ان کی ہرگز مغفرت نہیں کرے گا. اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. یہ سورہ منافقون ہے. اس کی ابتدائی آیات میں منافقوں کا ذکر شروع کیا گیا اور ان کے جھوٹ کو فاش کیا گیا کہ منافق جب تمہارے پاس آئیں اور کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تو جانتا ہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. اس لیے کبھی منافق کی بات جب وہ کہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، مت ماننا. وہ آپ کو رسول نہیں مانتے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے. وہ اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں. جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں وہ نہایت برا ہے. اور یہ کرنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو ایمان لے آئے لیکن پھر وہ کفر کرنے لگے، چنانچہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. اب بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. آگے انہی منافقوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ منافقین بظاہر شکل و صورت اور اپنے جسم اور ڈیل ڈول سے بہت خوبصورت دکھائی پڑتے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں. ان کی صحت، ان کی تندرستی دیکھو گے، ان کے قد و قامت کو دیکھو گے تو ایسا ہوگا کہ جیسا کہ تم انہیں بہت چاہتے ہو اور یہ بہت پیارے لگ رہے ہیں، اور باتیں اتنی لچھے دار کرتے ہیں، گفتگو اتنی مؤثر اور اتنے خوبصورت انداز میں کرتے ہیں کہ آپ ان کی بات سنتے رہ جائیں.
لیکن اللہ رب العزت نے ان کی اس خوبصورتی کو بھی ایک ایسی لکڑی سے جو بیکار ہے، دیکھنے میں خوبصورت لگ رہی ہے، اس سے مثال دی ہے کہ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی کر دی گئی ہے، کہ بظاہر دیوار سے ٹیک لگانے کی وجہ سے کھڑی بھی ہے اور وہ خوبصورت بھی لگ رہی ہے، لیکن وہ لکڑی کسی کام کی نہیں ہے، بس وہ لکڑی ایندھن کے کام کی رہ گئی ہے، صرف وہ جلانے کے کام کی ہے۔ وہی حال ان منافقوں کا بھی ہے کہ ان کے ڈیل ڈول جسم، ان کا قد و قامت سب کچھ ہونے کے باوجود بھی چونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، یہ اس لکڑی کی مانند ہے کہ بس یہ ایندھن کی طرح آگ میں جلانے کے لائق رہ گئے ہیں۔ باتیں بہت خوبصورت کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہم اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی مداری والا آتا ہے، کوئی جادو دکھانے والا آتا ہے، چاہے جتنا آدمی پڑھا لکھا موجود ہو، لیکن جب وہاں پر کھڑا ہو کر اس کی باتیں سنتا ہے تو وہ سنتا رہتا ہے اور اس پر سر بھی دھنتا ہے اور خوب ہنستا ہے، خوب مزے لیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی چکنی چپڑی باتیں ہوتی ہیں اور وہ اسی انداز میں گفتگو کرتا ہے، حالانکہ وہ بہت پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے، لیکن باتیں کرتے کرتے اس کو اتنی مشق ہو گئی ہے کہ بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتا ہے۔ ہم اور آپ کبھی کبھار جو پرانے آثار ہیں، قدیم نشانیاں ہیں، قلعے ہیں، دیگر تمام چیزیں، وہاں پر جب جاتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے تو کیا نظر آتا ہے کہ وہاں پر جو گائیڈ ہوتے ہیں وہ کوئی بہت پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہاں رہتے رہتے ماحول دیکھتے دیکھتے اتنا کہتے کہتے ان کی عادت ہو جاتی ہے کہ بن پڑھے بن سیکھے اتنی لچھے دار گفتگو کرتے ہیں کہ سامنے والا جو سنتا ہے اور سنتا ہی رہ جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ باتیں خوبصورت انداز میں کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ حق بات مان لے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لے۔ اگر نہیں تو بس وہ خوبصورت لکڑی کی مانند ہے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ جب کہیں سے بھی کوئی آواز تیز بلند ہو جائے تو فوراً اس آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، بس یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ آواز ہمارے خلاف اٹھائی گئی ہے، یہ آواز وہ آواز ہے جس کی وجہ سے ہمیں مارا جائے گا، دبا دیا جائے گا، اس لیے جو ہے اب ہم جو ہے بہت ہوشیار ہو جائیں۔ تو ہر آواز کو اپنے خلاف وہ سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں اور کھلے ہوئے دشمن ہیں، ان سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ فاحذرہم، لہذا اسے دشمنوں سے بچو۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کو بچنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ میں اللہ رب العزت نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ قاتلہم اللہ، اللہ نے ان سے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ جب اللہ نے ان سے جنگ کا اعلان کر دیا ہے تو اللہ ان کو شکست دے کر رہے گا، وہ جیسے بھی چاہے گا اور جہاں بھی چاہے گا ان کو سزا دے گا۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ، بات مان لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، تو وہ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، بلکہ وہ سر مٹکاتے ہیں، آنکھیں چمکاتے ہیں، رخ پھیر لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور لوگوں کو رائے حق سے روکتے ہیں۔ ان کی یہ تمام عادتیں تھیں، اور رائے حق سے جو ان کا یہ روکنا تھا، اللہ رب العزت کو یہ نہایت ناپسند تھا۔ اس لیے اللہ نے ان کے بارے میں صاف طور پہ کہہ دیا کہ اللہ ان کی مغفرت نہیں کرنے والا ہے، اور اللہ رب العزت اس کی مغفرت کرتا ہی نہیں ہے جو توبے کی طرف قدم نہ بڑھائے، جو اپنے گناہوں کا اعتراف نہ کرے، جو غلط کو غلط نہ سمجھے۔ اور سچ بات تو یہی ہے کہ جب تک انسان کسی غلطی کو غلطی نہ سمجھے، توبے کی توفیق نہیں ہوتی۔
توبے کی توفیق اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کسی غلط کو غلط سمجھ لے اور اس کی سمجھ میں بات آ جائے کہ جو کام ہم نے کیا ہے وہ غلط ہے، تب وہ توبہ کرے گا۔ اور جب تک اس غلط کام کو وہ اچھا سمجھتا رہے گا تب تک اسے توبے کی توفیق نہیں ہوگی۔ کافروں کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے کفر کو بہت خوبصورت سمجھتے ہیں، اچھا عمل سمجھتے ہیں۔ منافقوں کا یہ ہے کہ اپنے ایمان کو چھپانے کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، وہ دروغ گوئی کو بہت خوبصورت اور اچھا سمجھتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو توفیق نہیں دی۔ اور جب تک وہ اس کو اچھا سمجھتے رہیں گے تو اللہ نے ان کو کہہ دیا ہے کہ ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے ہیں، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے ہیں، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے کہا کہ شیطان جو ہے یہ ان کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بالکل صحیح راستے پر قائم ہو، اور اس کو بہت خوبصورت انداز میں ان کے سامنے پیش کرتا ہے، لہذا اسی میں وہ بھٹکے رہتے ہیں اور کبھی توبے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایسے منافقوں کا حال ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بات مان لو، آ جاؤ، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، تو پھر وہ اپنا سر مٹکاتے ہیں، سر اچکاتے، سینہ اچکاتے ہیں، کاندھا اچکاتے ہیں اور ہنسی حسارت کرتے ہوئے، مذاق اور ٹھٹھا کرتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں، پھر اپنے اسی روش پر قائم رہتے ہیں کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، اور روکتے بھی ہیں، ساتھ میں ان کے اندر کبر اور غرور بھی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب ان کے لیے برابر ہے، چاہے آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، اللہ ان کی کبھی مغفرت نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ ظالم لوگوں کے کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے، ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس سے مراد یہ بالکل نہ سمجھا جائے کہ جو ظالم ہے کبھی وہ راستے پر نہیں آئے گا، مطلب یہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت بہت سے کافروں کو توفیق دیتا ہے، وہ ایمان لے آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ کو ماننے لگتے ہیں۔ بہت سے ظالم ایسے ہوتے ہیں، کبھی ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے، وہ فوراً رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کو معاف کر دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ظلم سے مراد یہاں پر یہ ہے، ظالم سے مراد کہ وہ اپنے ظلم پر ڈھٹائی سے جمع ہوا ہے، اکڑا ہوا ہے، اڑا ہوا ہے، اور اسے وہ ظلم سمجھتا ہی نہیں ہے، اسے اپنے لیے ایک قسم کا تماشا اور کھیل سمجھتا ہے، وہ ایک قسم کا مذاق سمجھ رہا ہے کہ ہم تو یہ کام جو کر رہے ہیں ایک تفریح کے لیے کر رہے ہیں، اور ہم تو یہ کام جو کر رہے ہیں ہم کرتے ہی رہیں گے۔ ایسے ظالم کے بارے میں کہا ہے کہ جب تک اس کو احساس نہیں ہوگا اللہ رب العزت اس کو ہدایت نہیں دیں گے۔ تو ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظلم کرنے والے کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے، اسی لیے ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے۔ قرآن میں جب ظلم کی بات آتی ہے تو مختلف اعتبار سے مختلف جگہوں پر اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں کو ظلم سے تعبیر کیا ہے۔ کافر اور مشرک اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح جو بھی کام زیادتی کے ساتھ کیا جائے، جس کام میں زیادتی ہو رہی ہو، کسی کا حق دبایا جا رہا ہو، حق مارا جا رہا ہو، اور حقیقت میں وہ گناہ کی چیز ہے، وہ ظلم میں آتا ہے۔ جو مومن ہیں وہ گناہ کا کام کرتے ہیں اور وہ گناہ کر رہے ہیں ایمان کی حالت میں، تو ان کا یہ گناہ بھی ظلم میں شامل ہے، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، ان اللہ لا یظلم الناس، اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، وَلَكِنَّ النَّاسَ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ گناہ سے بچنے کا حکم اللہ نے دیا، ہم گناہ کر رہے ہیں، جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا
وہ ہم نہیں کر رہے ہیں، جن سے بچنے کا حکم دیا ہم اسی طرف دوڑ رہے ہیں، اسی کو اچھا سمجھ رہے ہیں، تو یہ ہم اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں، ہم اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں۔ جیسے کہ استاذ ہوتا ہے، بچے جب ایڈمیشن لیتے ہیں پڑھتے ہیں، جو بچے پڑھنے والے ہوتے ہیں استاد ان کی پذیرائی کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں کہ آپ پڑھیے اور آگے بڑھیے، مزید ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جو بچے اسی کلاس میں موجود ہیں وہ لاابالی پن کا شکار ہیں، وہ پڑھ نہیں رہے ہیں، کھیل میں پورا وقت گزار رہے ہیں، موبائل میں اپنا پورا وقت گزار رہے ہیں، نیٹ میں اپنا پورا وقت گزار رہے ہیں، ادھر ادھر کی چیزوں میں اپنا پورا وقت گزار رہے ہیں، تو استاد ان سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے اوپر نہیں اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ آج ہم تم کو کسی طرح یہاں سے نکال بھی دیں گے، لیکن جب تم میدان عمل میں پہنچو گے نا، اس وقت تم کو احساس ہوگا کہ تم نے اپنا کیا کھویا اور کیا، تو ظلم ہم نہیں، ظلم تم اپنے اوپر کر رہے ہو۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی بات مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اگر کرتے ہو تو حقیقت میں تم کامیاب ہو، اور نہیں کرتے ہو تو یہ تم خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ اور جب تم خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو اور اسے نہیں سمجھ رہے ہو تو یاد رکھو اللہ ظالم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح راستے کے توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب۔